اس منزل کو پہنچے کہ صدیوں کا کام، مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ بہت سے لوگ مل کے صدیوں کا کام جو کرتے وہ آپ نے چند برسوں میں تنہ تنہا کر کے دکھا دیا کہ جس وقت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آئے تو احمد رضا کھڑے ہو کر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ یہ ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ 19ویں اور 20ویں صدی کی اس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر پاک ہے جن کی فکر و فہم کی بلندیوں تک ناظرین زمانہ پہنچنے سے آج بھی قاصر ہے، آج بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اعلی حضرت ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، فخر دین و ملت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے والے، ادب کو مسلمانوں کی منزل بنانے والے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کرنے والے، علم کے آسمان پر امام الہند بن کر ابھرنے والے حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ ناظرین، وہ نایاب ترین ہستی ہیں جو مجدد دین و ملت بن کر ابھرے، جو دین کی پہریداری میں اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا شعاری میں اس منزل کو پہنچے کہ صدیوں کا کام، مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ بہت سے لوگ مل کے صدیوں کا کام جو کرتے وہ آپ نے چند برسوں میں تنہ تنہا کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کو ناظرین وہ وصف عطا کیا، وہ عشق عطا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سمندر میں آپ اس انداز سے غوطہ زن تھے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے قلب کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھا ہوگا۔ یعنی تصور تو کیجئے ناظرین کہ صرف 4 برس کی عمر ہے، قرآن پاک آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے، 6 برس کی عمر میں آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے ایسا خوبصورت، ایسا حسین اور عشق سے بھرپور خطاب کرتے اور 2 گھنٹے کا خطاب کرتے ہیں کہ دنیا کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے بنیادی طور پہ، یہ جو خمیر ہے جسے رضا کا خمیر کہا جاتا ہے، یہ خمیر صرف اور صرف ناموس رسالت کے لیے کام کرے گا، اس کی محافظت کے لیے کام کرے گا اور دنیا کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن کرنے کی کوشش کرے گا۔ 8 برس کی عمر ہوتی ہے ناظرین۔ درس نظامی کی مشہور ترین کتاب ہدایت النحو کی آپ عربی میں شرح لکھ کر علماء کو انگشت بدندہ کر دیتے ہیں اور یہ فقط اللہ کا فضل و کرم ہے اور یقین مانیے ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہیں۔ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سلیکشن ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے کہ 13 برس 10 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوتی ہے، آپ فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں تمام ظاہری علوم سے اور آپ مسند فتاوا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور پہلا فتویٰ آپ جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد پوری عمر یعنی تقریباً 55 برس تک آپ مسند افتاء پر تشریف فرما رہتے ہیں اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو کہ مسائل کے حوالے سے پیاسے ہوتے ہیں، آپ بنیادی طور پر اپنی مسند پر بیٹھ کر ان کی پیاس کو بجھاتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ناظرین وہ حسین ترین شاہکار ہے قدرت کا کہ ایک تو آپ اپنی والدہ کے انتہائی فرمانبردار تھے، انتہائی خدمت گزار تھے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال حافظہ عطا فرمایا تھا۔ وہ جو فوٹوجینک میموری ہوا کرتی ہے نا ناظرین، وہ آپ کی بنیادی طور پہ میموری تھی، کسی نے آپ کو بس ایسے ہی کہہ دیا صاحب حافظ ہے، وہ لاج آپ نے ایسی رکھی کہ 1 مہینے کے اندر آپ نے حفظ قرآن کر لیا۔ یعنی آذان جب آپ دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں انتہائی چاشنی رکھی تھی کہ مؤذنین آپ کی اذان کو سنا کرتے، قرات کرتے تو ایسی قرات کرتے کہ لوگوں کے دل آپ کی قرات کے اندر ڈولنے لگ جایا کرتے۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ کی عمر کا اگر میں ایک جائزہ لوں تو یقین مانیے میری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ 1000 سے اوپر آپ نے کتابیں لکھی، 1000 سے اوپر آپ نے کتابیں اور رسائل لکھے۔ ذرا سوچیے 100 سے زائد علوم، یہ جو آج ہمارے یہاں سبجیکٹس کی ڈویژن ہو گئی ہے نا، 100 سے زائد علوم پر آپ کو مکمل طور پر کنٹرول اینڈ کمان تھی۔ علم غیب کے مسئلے پر 500 سوالات کے جوابات بغیر کسی کتاب کی مدد سے ناظرین صرف 8 گھنٹوں کے اندر آپ نے حرم پاک پہ بیٹھ کے لکھ دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا تھا، وہ آپ کو میموری عطا کی تھی۔ علم توقیف کی بات کریں تو اس قدر آپ کو کمال تھا کہ آپ سورج کو دیکھے بغیر دن اور ستاروں کو دیکھے بغیر آپ رات کا وقت کرتے تھے اور گھڑی سے گھڑی جو ہے مل جایا کرتی تھی۔ کون سا ایسا ظاہری و باطنی علوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ اور کملہ عطا نہیں کیا تھا؟ بس 3 باتیں آپ سے میں آخر میں عرض کروں گا ناظرین۔ آپ کا احسان ہے امت کے اوپر کنز الایمان کی صورت میں، جسے ایمان کا خزانہ کہا جاتا ہے کہ جب جب قرآن پاک کھولتا ہے، مسلمان کھولتا ہے تو تراجم میں ادب
کیوں ملحوظ رکھتے ہوئے وہ ترجمہ کہ جسے رہتی دنیا تک ایک شاہکار ترجمہ کہا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر آپ ہی کا کنز ایمان ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو تراجم کے معاملے میں ادب کی شاہراہ پر چلا دیا۔ ہدایق بخشش، جس کے اشعار پڑھ کے ایک ایک لفظ پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عشق کے سمندر سے موتی چن چن کے آپ نے اپنے دامن میں سمونے کی کوشش کی ہے اور سمو لیے ہیں، اور سمونے کے بعد وہ موتی بنیادی طور پر مسلمانوں میں باقاعدہ آپ نے انڈیل کر رکھ دیے ہیں کہ اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی رمک رہتی دنیا تک ہمارے قلوب کو چمکاتی رہے گی۔ اور ناظرین میں کہوں تو ضرور کہوں کہ فتاوی رضویہ کہ ایک طرف 200 علماء ہیں اور ایک طرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ تنہا ہے، 30 جلدوں پر مبنی وہ فتاوی لکھ دیے کہ آج بھی علماء کرام جب بھی کسی مسئلے کو رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کہیں اور نہیں جاتے، فتاوی رضویہ کو کھولتے ہیں اور اعلیٰ حضرت ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بس یوں کہہ لیجئے صاحب کہ عشق کا نام، ادب کا نام، محبت کا نام، مودت کا نام، علم کا نام، استقامت کا نام، ناموس رسالت کی محافظت کا نام اگر کوئی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ہے کہ آپ کا جسم تو بریلی میں رہتا تھا لیکن روح ہر وقت مواجہ کے سامنے حاضر رہا کرتی تھی، اور پھر یہی معاملہ تھا کہ جاتے جاتے وصیت کر دی تھی کہ میری قبر کو اتنا اونچا کر دینا کہ جس وقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ناظرین یہ بات کہتے ہوئے کہ جس وقت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آئے تو احمد رضا کھڑے ہو کر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ یہ ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان۔